اس دنیا میں ہر چیز جو ہے نا وہ عارضی ہوتی ہے، اور ایون جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی عارضی ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی کوئی بھی بات کر لیں گے اور اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کی بات آرام سے سن لے گا، اور آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی آپ کی بات کو سمجھیں گے، وہ آپ سے بات کر لیں گے۔ لیکن یقین کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ ہر رشتہ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں رہتا جیسے وہ پہلے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، کبھی اپنے امی ابو کے ساتھ، تو جو ہمارا وہ بچپن کا دور ہوتا ہے نا، تو ہم کھل کے ہر بات کر لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شادی کے بعد بھی اس طرح ہی ہوگا۔ ہم کوئی بھی بات اپنے بہن بھائیوں سے کر لیں گے تو وہ آرام سے سن لیں گے، وہ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ لیکن ہمارا جو ہے نا ایمان اس ٹائم ٹوٹتا ہے جب اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کی بات کو مائنڈ کر جاتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ رشتے جو ہے نا، یہ سب کچھ جو ہے نا اس میں بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ آج کا بلاگ جو تھا وہ مارننگ کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد یہاں پہ پھر 12 بج کے، اور میں بچوں کے لیے جو ہے مکرونی پاستا جو ہے وہ بنا رہی تھی۔ تو بچوں کو اس طرح سے زیادہ ساسز والا پسند ہے، تو میں اس طرح سے بنا رہی تھی تھوڑا۔ اس میں ساسز وغیرہ میں نے ایڈ کی تھی، اور ویجیٹیبلس میں گھر میں صرف کیبج تھی، اور یہاں تھوڑی سی کیپسیکم تھی۔ تو گرین تھوڑی سی چلی میں نے ایڈ کی تھی، لیکن وہ بہت کم کی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کڑوی نہیں تھی۔ آج کل بہت زیادہ فریش جو ہے نا گرین چلیز آ رہی ہیں، تو وہ بھی ایڈ کی تھی اس میں نے۔ تو آج میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنے متعلقہ جو بات ہے وہ بھی کر لوں گی۔ تو اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور لائک، کامنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ وہ تب کیجیے گا جب آپ کو میرا ولاگ جو ہے نا وہ اچھا لگے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے پھر اگلا دن سٹارٹ ہو گیا تھا، اور میں یہاں پہ پھر بریک فاسٹ جو ہے وہ بنا کے لائی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی کھا رہے تھے اور میں بھی کھا رہی تھی۔ تو میں نے جو ہے نا آج ایگ بنایا تھا، اور ساتھ ایک ٹی اپنے لیے بنائی، اور تھوڑی سی روٹی جو ہے نا وہ میں نے کھائی تھی، مطلب پراٹھا نہیں تھا لیکن روٹی تھی۔ اور میں نے بات یہ کرنی ہے کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ویسا ہی رہے گا، لیکن تعلق ویسا نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں بہت محتاط ہو کے بولنا چاہیے، ہمیں بہت جو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری بات کا برا بنا لیا جاتا ہے، اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے پھر۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ اپنی شاپنگ بھی شیئر کروں گی کہ میں مولانا طارق جمیل جو برانڈ ہے نا وہاں سے ڈریس لائی تھی۔ میری فرینڈ وہاں سے لائی تھی، تو اس نے مجھے اچھا اس کا ریویو دیا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی لے آتی ہوں، اور مجھے یہی کلر اچھا لگا، تو ساتھ ساتھ میں اس کو بھی آپ کو دکھا دوں گی، اور ساتھ ساتھ اپنی بات بھی جاری رکھوں گی۔ تو ہم لوگ بات کر دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو مائنڈ نہیں کریں گے، اور اپنے دل کی بات بھی کر دیں گے کبھی کبھی۔ اور سم ٹائم اگر ان کو ہم کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کی لائف کے بارے میں، یا پھر جو ہے نا کوئی ڈیسیژن کے بارے میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہماری بات کا الٹا مطلب لے لیتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہی بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم نے ساری عمر گزاری ہے، جن کے ساتھ ہم ایک ہی روم میں رہتے تھے، جن کے ساتھ ہم دل کی ساری باتیں کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور تب ہم ایک ہو کے فیملی یکجاں ہو کے بات کرتے تھے۔ لیکن یقین کریں کہ جب پیرنٹس نہیں رہتے نا، تو آپ یقین کریں کہ بہن بھائیوں سے بھی آپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سب کچھ جو ہے نا شیئر کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کوئی بھی بات کریں نا تو بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے، اور ویسے بھی انسان کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے جو ہے نا الفاظ کو نکالنا چاہیے۔ کس ٹائم کس کو کیا برا لگ جائے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی ہے، اور اکثر آپ کے بہن بھائی جو ہے نا وہ آپ کی بات کا مائنڈ کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو ڈریس تھا نا، اس میں آپ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ آرگینزا کا انہوں نے دامن دیا ہوا تھا، اور سلیو پہ بھی یہ ڈریس کا جو ہاف ہے نا وہ لگنا ہے، اور ہاف جو ہے دامن پہ لگنا تھا۔ اور جب میں نے یہ ڈریس پرچیز کیا تو میں اس کو چیک نہیں کیا، گھر آئی تو یہ جو ہے نا پیچ وہ ساتھ نہیں آیا تھا، اور صرف ساتھ جو نیک کا تھا نا وہ آیا تھا۔ تو ابھی مجھے یہاں پہ وہ بھی نہیں تھا مل رہا، اور میں نے سوچا کہ شاید میں اگر وہ لے کے آئی ہوں تو وہ ادھر چھوڑ آئی ہوں۔ تو مجھے اتنا زیادہ اس ٹائم پہ نا سمجھیں کہ پینک اٹیک ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ابھی پہلے میں آئی تھی تو میرا نیک والا پیچ آ گیا تھا اور یہ والا نہیں تھا۔ تو اب اگر میں نے ہسبینڈ کو دیا اور وہ چینج کرا کے لایا ہے، مطلب وہاں سے لے کے آیا وہ پیچ جو مسنگ تھا، تو یہ نیک والا نہیں مل رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ یہ نیچے گرا ہوا تھا، پھر مجھے یہ مل گیا، یہ نیک پہ لگنا تھا پیچ۔
تو یہ ایمبرائڈری والا ڈریس تھا، تو اس کا اسٹف جو ہے نا بہت اچھا لگا مجھے، تو میں نے یہ ٹرائی نہیں کیا، فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے ایک ڈریس تھا وہ لیا تھا، لیکن وہ میں نے گفٹ دے دیا تھا کسی کو، تو ابھی یہ والا ڈریس اپنے لیے لے کے آئی ہوں۔ تو جو ان کی ڈریسز مجھے پسند تھے تو وہ سارے جو ہے نا بک چکے تھے، تو بس یہی ڈریس جو ہے نا اس کا کلر مجھے اچھا لگا، تو باقی سارے ڈریس سمر کے میرے ڈارک کلر کے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ ایک لائٹ کلر کا ڈریس بھی لینا چاہیے۔ ویسے بھی عید بھی آ رہی ہے، اور لان میں میرے پاس کوئی بھی ایسا سوٹ نہیں تھا جو بہت اچھا ہو، جو آنے جانے کے لیے بیسٹ ہو، تو اس لیے میں نے ایمبرائڈری والا لیا۔ تو یا باہر نکلنا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو اس طرح کے ڈریس آپ لے سکتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے نا فرسٹ ٹائم میں ٹرائی کر رہی ہوں، تو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے ڈریسز بہت اچھے ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں۔ تو بس یہی آج یہی میں نے کیا، میں نے اس ڈریس کو نکالا اور ساتھ میں نے اس کو ٹیلر کو دینا تھا، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی جو ہے نا دکھا دیتی ہوں، آپ بھی میری فیملی کی طرح ہے تو آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو اس ٹائم پھر میں نے کوکنگ کی اور میں نے سوچا کہ میں وائس اوور کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ، اور بچے بھی آنے والے ہیں، اور جب یہ ڈریس میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے برتن واش کرنے تھے تو وہ واش کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ میرا دل ہوتا ہے کہ کوئی اور کام ہو نہ ہو میرے برتن واش ہوئے ہوں، کیونکہ جب میں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے نا پھر میرا دل ہوتا ہے کہ کچن جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین اینڈ صاف ہو۔ میرا خیال ہے ہر ایک عورت کا، میرے والا ہی مسئلہ ہے، ہر عورت کا دل کرتا ہوگا کہ اس کا کچن صاف ہو۔ سب سے پہلے پھر ہم اپنی جو جگہ ہے نا اس کو صاف کرتے ہیں، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں، پھر جو ہے نا کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ پھر ہمیں کوکنگ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اور سنک پہ کوئی بھی چیز واش کرنی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر گوشت واش کرنا ہو تو سنک کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی بات کر رہی تھی میں کہ ہم لوگ نا بہت کیجولی لے رہے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، لیکن یقین کریں کہ یہ سارے رشتے جو ہیں نا یہ بدل جاتے ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جب آپ کے اسپیشلی پیرنٹس نہیں رہتے ہیں۔ پیرنٹس آپ کے بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مطلب ایک بچے کی بات دوسرے سے بتاتے ہیں کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے، اس کی لائف میں کون سے پرابلمز ہیں، یا وہ کس طرح سے یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن جب پیرنٹس نہیں رہتے نا تو پھر بہت زیادہ ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی نا آپ کسی سے بھی کوئی بات کریں، کسی کو بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو اگلا بندہ جو آیا وہ آپ کا بہن بھائی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو مائنڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ خیال کریں کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے بولا کریں، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں جو ان کے پارٹنرز ہیں نا ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے جو بہن بھائیوں کے بیچ میں اختلافات ہیں نا وہ اس بات سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ان کے پارٹنرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ پسند نہ ہو، فار ایگزامپل ہمیں اپنے بھائی کی وائف پسند نہ ہو یا اپنی بہن کا جو ہسبینڈ ہے وہ پسند نہ ہو، تو ہم یہ بیسک چیزیں جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی اپنا بہن بھائی سمجھ کے بات کر دیں گے، لیکن وہ اس کا لائف پارٹنر ہوتا ہے اور اس کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی ان کے پارٹنرز کے بارے میں بات مت کیا کریں، کیونکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی جب پیرنٹس نہیں نہ ہوتے تو ماں نہیں ہوتی آپ کی، تو پھر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ مائنڈ کرتے ہیں آپ کی باتوں کو، وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے آپ اپنے جو ہے نا گھر کے معاملات ہیں ان کو دیکھا کریں، اور ویسے بھی آپ کا گھر تو اب یہ ہوتا ہے جہاں آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہے، وہ گھر تو ختم ہو گیا جب پیرنٹس ہی نہیں رہے، پھر بہن بھائیوں کا بھی اپنے اپنے سپریٹ گھر ہو جاتے ہیں، تو وہ والا گھر جو تھا نا اس میں سسٹم ختم ہو گیا۔ تو اس چیز کو جتنی جلدی ہو سکے آپ قبول کریں، اور کبھی بھی کسی بھائی کی لائف میں نہ انٹرفیئر کریں، اور نہ ہی اپنی کسی بہن کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی کسی کو اس کے لائف پارٹنر کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بہت پتے کی بات میں نے آج آپ کو بتائی ہے، اور یقین کریں کہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اگر آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں تو آمین ضرور بولیے گا۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں کے معاملات میں نہیں بولتی ہوں، میں ان کی جو پرسنل لائف ہے اس میں کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ان کو پسند نہیں ہوگی، تو بس جتنا کوئی پوچھے اتنی بات کر دیتی ہوں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہوں، جتنا کوئی چاہ رہا ہوتا ہے اتنا ہی ملتی ہوں۔ تو بس اپنی لائف میں بزی ہوں اور خوش ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں۔ اللہ حافظ، چل دین ٹیک کیئر۔